لیکن یہ ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ شاید جو صورتحال غزہ کی ہے اس کے پیش نظر وہاں پہ دفنانا مناسب سمجھا گیا. پھر یہ کہ قطر کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہی وہ وہاں آئے تھے. بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ جو قطر میں مذاکرات چل رہے تھے ان کے لیے وہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے. اور اسرائیلی جو حکام ہیں, مطلب آفیشلی تو نہیں, ان آفیشلی یہ چیز بائی کر رہے ہیں کہ شاید وہ قطر میں بھی ان کو نشانہ بنا سکتے تھے. لیکن پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ قطر میں لوگ بہت تھے تو مطلب نقصان بہت ہوتا. پھر یہ بھی سنا گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایرانی جو سابق صدر ہیں جہاں بک جو ہیلی کاپٹر کریش میں ہوئے تو ان کی جو نماز جنازہ تھی اس میں بھی اسرائیل نے ان کو نشانہ بنانے کے ایک پلان تیار کیا. لیکن پھر شاید یہ اس لیے متروک ترک کر دیا گیا کہ اگر وہاں پہ نشانہ بناتے تو ایک بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہو سکتا تھا. تو اس کو کم کرنے کے لیے جو انہوں نے رفسنجانی کے آخری رسومات میں نماز جنازہ میں ان کو ٹارگٹ کرنے کا جو ایک آئیڈیا تھا اس کو ترک کر دیا. اب ہم آتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں اس وقت جو خلیج میں بن رہی ہے اس میں کیا جنگ ہوگی. پاکستان کا جو ٹاپ کلاس یوٹیوبرز ہیں, اب تو ٹاپ کلاس یوٹیوبرز وہ بھی ہیں جو ہمارے ٹاپ کلاس اینکرز ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھیرے میں ہے اسرائیل اور بہت جلد مڈل ایسٹ میں کوئی بہت بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے. بلکہ کچھ جو یوٹیوبرز ہیں جن میں بڑے بڑے اینکرز بھی شامل ہیں وہ تو جنگ شروع کرا چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حزب اللہ نے ایک روز پہلے کاؤنٹر اٹیک کیا اور جس کو کہتے ہیں کہ میزائلوں کی ایک بچھاڑ کی ہے اس نے اسرائیل پر. لیکن اسرائیل کی ڈیفنس لائنز جو ہیں وہ 5 ہیں. اسرائیل کی ڈیفنس لائنز 5 ہیں جس میں مطلب 250 کلومیٹر سے 400 کلومیٹر تک وہ کسی بھی پروجیکٹائل کو, پلین کو, ایٹومک ویپن کو, کسی بھی چیز کو وہ نشانہ بنا سکتا ہے. تو اسرائیل کے پاس ایک ایسے ہتھیار موجود ہیں کہ وہ مطلب کسی بھی چیز کو نشانہ بنا سکتا ہے. لیکن ایران جو ہے وہ ڈائریکٹ اس کا لنک کوئی نہیں ہے. اس کا لنک کسی ملک کے ذریعے سے ہوگا, چاہے وہ عراق کے ذریعے عراق کے اوپر سے جائے, یا وہ سعودی عرب کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرے, یا وہ قطر کی یا کویت یا پھر لبنان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرے, یا اردن کی. پچھلی بار جب اپریل میں یہ وار ہوئی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ اپریل کی وار میں جو نقصانات تھے وہ بالکل واضح طور پر جو ہے وہ اسرائیل کے پہنچایا گیا تھا. جو 350 کے قریب پروجیکٹائلز, مطلب کوئی ڈرونز اور باقی میزائل جو مارے گئے تھے ان میں سے اکثریت کو روک لیا تھا. بہت کم تعداد تھی جو ان کے جو آؤٹر ایریاز میں, یعنی اسرائیل کی جو بیرونی اصل تو نہیں جہاں پہ وہاں پہ وہ گرے اور تھوڑا بہت نقصان بھی ہوا. جیسے ابھی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو 1-2 روز پہلے جب آپ یہ پروگرام سنیں گے تو شاید 1-2 روز ہو چکے ہوں گے, تو اس وقت جب یہ ان کا حزب اللہ نے حملہ کیا تو یہ تیل کے جو ان کے شاید مراکز ہیں ان کے قریب کہیں اس کے یہ کوئی میزائل 1-2 گرے اور ان کو نشانہ بنانے کی انہوں نے اپنی صلاحیت کو ثابت کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو اسرائیل کے اندر ڈپتے جا سکتے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ اب بھی ویسٹرن میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایسے ایٹامک ویپنز بنا رہا ہے جو وہ اسرائیل کے اندر آخری سرحد تک اس کو نشانہ بنا سکتا ہے. مطلب جو اس کے بارڈر ایریا اینڈ تک ہے اسرائیل کی حدود میں کسی بھی شہر کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کے پاس ایٹامک ویپنز بھی ہیں. بعض میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایران جو ان کو اپنا نیوکلیر کی جو کیپیسٹی ہے اس کی وہ تقریباً 1 مہینے میں 2 نیوکلیر ویپنز بنا سکتا ہے. وہ اس کو فیژن کو اتنا زیادہ یورینیم کو اپ گریڈ کر رہا ہے اور یورینیم کی اتنی پیداوار اس نے کر لی ہوئی ہے کہ وہ 1 مہینے میں 2 بنا کے. تو یہ مطلب ویسٹرن میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. مے بی کہ پروپیگنڈا ہو کہ ایران کو پھر نیوکلیر ویپن کے آڑ میں نشانہ بنا لیا جائے. تو میں مطلب یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت ویسٹرن میڈیا میں چل کیا رہا ہے. اچھا, اب یہی سیم پروپیگنڈا کبھی انہوں نے اب کمیونسٹ کوریا کے بارے میں کہا تھا کہ جی کمیونسٹ کوریا یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وار کر رہا ہے, جاپان پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے, کبھی امریکہ پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے, کبھی کچھ اور آخر میں پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے سنگاپور میں مذاکرات کر لیے تھے ان کے ساتھ ایک جزیرے میں. اب ہم دیکھیں کہ ایران جو ہے وہ اس کے پاس ایسے ویپنز موجود ہیں جو اسرائیل کے اندر تباہ کن
ثابت ہو سکتے ہیں. اسرائیل کے کسی بھی ایریا کو, کسی بھی جگہ کو, کسی بھی مرکز کو, چاہے وہ سول ہو چاہے وہ ملٹری کی ہو, اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں. ایسے ویپنز اس کے پاس موجود ہیں. لیکن جو اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم ہے وہ ان ہتھیاروں کو 400 کلومیٹر کی رینج سے 250 کلومیٹر کی رینج تک روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پچھلے حملے میں ہم نے جو اپریل میں ہوا یہ دیکھا کہ کچھ نہ کچھ ان سے چوک ہوئی, اور جو ان کا آئرن ڈوم تھا وہ کافی حد تک ناکام بھی ہوا, اور وہ ہر اس کو نشانہ نہیں بنا سکا. اب جو اسٹریٹجی سن رہے ہیں ہم کہ ایران شاید یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کرے گا کہ وہ یمنی جو ہیں ان کو استعمال کرے گا, اس کے بعد جو حزب اللہ کے ہتھیار ہیں ان کو استعمال کرے گا, اور ان 3-4 اطراف سے حملہ کرے گا. اسی لیے امریکہ نے اپنے بحری بیڑا بھی وہاں پہ بھیج دیا ہے. اس کے طیارے بھی اگر آپ نے نقشے دیکھے ہوں تو, اور ایئر اسپیس کو اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو بہت زیادہ پلین فلائی کرتے ہوئے اور بہت زیادہ سمندر کے اندر موومنٹ ہوئی ہیں. تو امریکہ نے اپنے بحری بیڑے, اور جو جیسے چھٹا بحری بیڑا سابقہ مشرقی پاکستان کے ادھر بھی آیا تھا خلیج بنگال میں, تو اس طرح کے. لیکن اسرائیل کے بارے میں تو بہت مخلص ہے, اور جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں لارڈ صاحب, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کا ڈیفنس ہمارا ہے. اور جو بائیڈن نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جو اسرائیل پر حملہ ہے, مطلب ظاہر ہے انڈائریکٹلی وہ امریکہ پہ حملہ تصور ہوگا, کیونکہ وہ ان ڈیفنس پیکٹ میں ہیں اسرائیل کے ساتھ, اور امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ہر قیمت پر اسرائیل کا دفاع کرے گا. تو اب کوئی تقریباً 1 لاکھ کے قریب فوجیں جو ہیں وہ کویت, عراق, قطر, اس کے بعد لبنان ادھر ادھر ان کے موجود ہیں. اس کے بعد اس سے بھی زیادہ فوج ہے وہ ان کے بحری بیڑوں پہ موجود ہے جو آس پاس ہی ہے, اسی خلیج بنگال میں بھی ہے, سوری اپنا عرب اس میں خلیج فارس میں موجود ہے. اس کے بعد وہ اس پورے ایریا کے چاروں طرف موجود ہے جہاں سے وہ اسرائیل کو ڈیفینس دے سکتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو ایران کے چاروں طرف جو ہے, چاروں طرف باؤنڈریز میں جو ہے وہ امریکن اڈے ہیں چاروں طرف, اور امریکن اڈوں پہ فوجیں موجود ہیں. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ان کی کاؤنٹنگ تقریباً کوئی 1 لاکھ کے قریب بنتی ہے. اور اردن پھر اپنے طور پہ بھی پچھلی بار بھی روکا تھا, اس بار بھی روکنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے ایک بڑا خفیہ قسم کا نظر نہ آنے والے اس کے ساتھ, تو اس پر بھی جو عرب لیگ ہے اس کا ابھی تک کوئی اجلاس نہیں ہوا, OIC کا کوئی اجلاس نہیں ہوا, کسی اسلامی ملک نے یہ نہیں کہا کہ سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا جائے. اس لیے ہم سفارتی محاذ پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کمزور فوٹنگ پر ہے. جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بھی مطلب ایک ہنگامی طور پہ جو ان کا ایک بیان سا ہوتا ہے رسمی سا کہ جنگ کو پھیلانے سے گریز کیا جائے اور سارے جو ہے ممالک وہ ریسٹرین شو کریں. تو ریسٹرین جو ہے وہ شو ہو رہی ہے, اور ریسٹرین کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اٹیک نہ کرے. لیکن ایران کی اپنی ساکھ جو ہے وہ ایٹ اسٹیک ہے. اگر ایران کوئی جواب نہیں دے گا تو یہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ مطلب کس طریقے سے اس خطے میں اسرائیل کی جو آگے ایک ابھرتی ہوئی مزید طاقت پکڑتی ہوئی ایک استبداد کا جو ایک اس کا موڈ ہے, مزاج ہے, اس کو کیسے کنٹین کرے گا, اور کیسے مطلب اسلامی ممالک جو ہیں وہ اپنا امیج برقرار رکھیں گے. کیونکہ یہ حملہ ٹھیک ہے انفرادی طور پر تو ایران پر ہوا ہے, لیکن اگر ہم اس کو وسیع تر معنوں میں دیکھیں تو ساری کمزوری ویکنس جو ہے وہ پورے 56-55 جو اسلامی ملک ہیں ان کی ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. وہ ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ پہ, اور امریکہ جو ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈیپینڈنٹ ہے اسرائیل پر, کہ جو اسرائیل کرے گا وہ امریکہ کرے گا. اور جو اسلامی ملک ہیں انہوں نے جب سیکیورٹی ایک انٹرنیشنل سیکیورٹی کا جو ایک نظام ہے وہ امریکی حصار میں گئے ہوئے, تو وہ کس طریقے سے اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جہاں ایران کی ایک سیکیورٹی کا جو اینگل ہے وہ ایٹ اسٹیک ہے, وہیں مجموعی پس منظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پورے اسلامی بلاک کی جو سیکیورٹی اس کا پس منظر بھی جو ہے اس کی جو ساکھ ہے وہ بھی ایٹ اسٹیک ہے کہ کیا یہ سارے ملک جو ہے مل کر اتنے طاقتور یا اتنا دباؤ کریٹ نہیں کر سکتے کہ اسرائیل جو ہے وہ دب جائے, وہ یہ کام نہ کرے, اور وہ آہستہ آہستہ جو لیڈرشپ کو شہید کرے وہ نہ کرے. تو ہم دیکھیں کہ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں, جیسے حزب اللہ کے لیڈر کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو ان کے جو کمانڈر ان چیف تھے تو قاسم صاحب, ان کی شہادت سامنے آ گئی, ایران میں یہ شہادت سامنے آ گئی. تو اسرائیل جو ہے بڑی ٹیکٹفلی جو ہے وہ حماس کی لیڈرشپ کو نشانہ بنا رہا ہے. اور اس سارے منظرنامے میں جو اسلامی ممالک ہیں
ان کی تقریباً خاموشی ہے، کوئی تھوڑے بہت بیانات کے علاوہ. ہمارے پاکستان میں تو پچھلے دنوں اس پہ بڑا سخت رد عمل بھی سامنے آیا، لیکن ہم بہت دور ہیں. جو ایک یہ پرسیپشن لیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جیسے یوٹیوبرز کہہ رہے ہیں کہ اپنی فوجیں اتار رہی ہے، اتنا آسان نہیں ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اتنا لمبا ڈسٹینس ہے، بیچ میں امریکن فورسز ہیں، بیچ میں اور بھی چیزیں ہیں. تو ہم اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں، لیکن ہم کسی کو ڈیفنس دینے کے لیے اپنے فوجیں وہاں اتارنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. میں نے یہ عرض کیا کہ برٹش پرائم منسٹر کو میں اپریشیٹ کروں گا، کیونکہ انہوں نے کوئک ریسپانس جس کو کہتے ہیں وہ فورس کو یوز کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کی جو طاقت ہے وہ مزید بڑھائیں گے. اور اس کو امیڈیٹلی ایک دن کے اندر انہوں نے کوئی 100 کے قریب لوگوں کو گرفتار کرنے کے آرڈر کیے، اور اسی دن انہوں نے اس کی سنگینی کا اظہار کیا. اسی دن انہوں نے قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو کوئک ریسپانس کی فورس ہے اس کو مزید طاقت دیں گے، اس کو مزید فنڈ کریں گے. اور پھر انہوں نے جو مسلم مراکز ہیں ان کے تحفظ کے لیے کئی درجن لاکھ ڈالر جو ہیں اس کو اپنا مختص کیا کہ یہ کئی 20-30 کروڑ ڈالر جو ہے وہ اسلامی مراکز کے 20-30 لاکھ ڈالر جو ہے وہ اسلامی مراکز کی حفاظت کے لیے استعمال ہوگا. تو بہت اچھا ایکشن انہوں نے لیا. انہوں نے فوری طور پر ریڈیکلز کو یہ بتا دیا کہ یو کے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ایتھنک ہارمنی ہے. اس میں کئی طرح کے گروپس رہ رہے ہیں جس میں مختلف ایشیائی ممالک کے لوگ بھی ہیں، مڈل ایسٹ کے لوگ بھی ہیں، اور ان کا بڑا رول ہے یو کے کی ترقی میں. ان کے بغیر شاید مطلب یو کے کی بعض انڈسٹریز، بعض ان کے نظام جو ہیں وہ کولیپس کر جائیں اگر یہ لوگ بیچ میں سے نکل جائیں. تو اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے جو یو کے کی گورنمنٹ ہے اس نے بہت پرومپٹ ریسپانس کیا اور اس چیز کو کنٹرول کیا. تو ایک تو یہ ہے. لیکن میں جو انٹرنیٹ کی کمپنیز ہیں، سوشل میڈیا کمپنیز ہیں، ان کو بھی پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوئے ہیں. آپ دیکھیں سابق جو امریکی صدر ہیں، اب پھر وہ کینڈیڈیٹ بنے ہوئے ہیں، امریکی صدارت کے امیدوار ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. انہوں نے نائجل فراج کی ایک ایسی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دی، ری ٹویٹ کر دی، جو فیک تھی اور کسی اور یورپین ملک کے بارے سے متعلق تھی. پاکستان سے یا اسلام سے یا مسلمان سے ان کا دور کا تعلق بھی نہیں تھا. اس کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا، بعد میں مدد بھی نہیں کی، اور جب اعتراض ہوا تو جو نائجل فراج ہیں انہوں نے تو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں یہ ادھر کی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کو اوپنلی ایکسیپٹ نہیں کیا. تو سوشل میڈیا ہمیشہ اسلاموفوبیا پھیلانے میں استعمال ہوا ہے، وہ کبھی بھی اس پہ نہیں ہوا. تو گورنمنٹ جو مسلمان ممالک ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی جوائنٹ ایک ادارہ بنائیں جو اس کو مانیٹر کرے اور ٹائم ٹو ٹائم اس کو گائیڈنس دیتا رہے کہ فلاں وقت آپ نے جو ہے نا وہ آپ کی وجہ سے کارنیج ہوا. میں مثال دوں گا، جیسے کہ 23, 24, 25 فروری کو انڈیا میں جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب انڈیا میں تھے 2019 میں، تو اس وقت بہت بڑا کارنیج ہوا اور 3 درجن سے زائد مسلمان جو ہیں وہاں پہ شہید ہوئے، اور درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں مسلمان جو ابھی تک مسلمانوں اس میں مقدموں میں پھنسے ہوئے، جس میں خالد اور ایسے کئی جو جامعہ ملیہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ابھی تک اس میں ٹریپ ہوئے کیسوں میں، جو وہاں سے کئی درجن میل دور تھے. ان کو سازش میں کہ انہوں نے سازش کی، اس میں ملوث کر کے ان کو ابھی تک UAPA کے تحت جیل میں رکھا ہوا ہے. اور ان کا جو UAPA کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 6 مہینے تک تو ضمانت ہی کوئی نہیں، اور جج نے اگر کسی بھی مرحلے پہ ضمانت دینی ہے تو اس کو یہ ریمارکس دینے ہوں گے کہ میں مطمئن ہوں کہ یہ ملوث نہیں ہے. اب ایسا کون سا جج ہے جو اپنے اطمینان کے بعد جو ہے نا اس کو کرے گا؟ اور ابھی حال ہی میں انہوں نے اپنے قوانین میں مزید ترمیم کر کے اس کو مزید کر دیا ہے. میں 1-2 جملے پھر UK کے بارے میں کہوں گا کہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ بھی جو ہے سوشل میڈیا کے گروپس ہیں ان کو کہیں کہ آپ اپنے جو کنٹرول سسٹم ہے ان کو مزید طاقتور بنائیں. جیسے اس میں کنٹرول ہے کہ آپ نے کسی بھی ڈیتھ کی یا گروسم کوئی اپنا ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو اس کو فوری طور پر جو ہے وہ ایک وارننگ آ جاتی ہے کہ آپ کی جو ویڈیو ہے وہ ہماری پالیسی سے کلیش کرتی ہے اور ہم اس کو ڈیلیٹ کریں، اور بعض اوقات سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ بلاک کر دیے جاتے ہیں. تو اسی طرح کا جو ہے وہ اسلاموفوبیا کے بارے میں بھی ان کمپنیز کو چاہیے کہ جو اس طرح کی کارنیج کو آرگنائز کر رہے ہیں، سوشل میڈیا اپنے لوگورتھم میں کچھ اور چیزیں ایڈ کرے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، تاکہ یہ فیوچر میں نہ ہو. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ
اس طرح کی چیزوں سے ایک نفرت کا ماحول مختلف ممالک میں پیدا ہو رہا ہے اور یورپ تباہ ہو رہا ہے. دیکھیں اسلامی ممالک کا تو امیج تھوڑا سا ٹارنش ہو رہا ہے, پھر وہ صحیح بھی ہو جاتا ہے جب تھوڑی دیر میں پتہ لگتا ہے, لیکن جو لوگوں کے دنوں میں کہیں کہیں نفرت جو ریڈیکلز پھیلا رہے ہیں وہ ختم نہیں ہو پا رہی. تو اس کو ختم کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس نظریے کا پھیلاؤ جو ہے اس کو بلاک کیا جائے. اس کو بلاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کے جو اپنا مالکان ہیں یا جو اس کو ہینڈل کر رہے ہیں وہ زیادہ تر تو انڈینز ہیں, ہندو ہیں, ان کا تو توقع تو ان سے کوئی نہیں ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی جو یہ پلیٹ فارمز ہیں ان کو کرائم کے لیے استعمال ہونے سے روکیں گے. مسلم کے اگینسٹ جو ہو رہا ہے, کرائم اگینسٹ مسلم جو ہو رہا ہے, اس کو نہیں روکیں گے وہ, لیکن ان کو روکنا چاہیے. دنیا کو بھی اپیل کرنی چاہیے, اسلامی ممالک کو بھی اس میں اپیل کرنی چاہیے, گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اپیل کرنی چاہیے. اچھا میں آتا ہوں انڈیا کی طرف. انڈیا نے جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ جی وہ اینٹی مسلم جو ایک ہے ان کا بیانیہ, اس کو وہ کبھی ترک نہیں کرتے, کبھی. وہ تو مر جائیں گے, جو مودی گورنمنٹ ہے وہ ترک نہیں کرے گی ابھی. اور جہاں کہیں بھی کسی کرائم میں ابھی ثابت بھی نہیں ہوتا کہ کرائم میں ذکر آ جاتا ہے, کوئی آدمی کہہ دیتا ہے کہ یہ ملزم ہے تو اس کے گھر کو مسمار کر دیا جاتا ہے. پچھلے دنوں بھی اتر پردیش میں گھروں کو مسمار کیا گیا. تو ساتھ ہی انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں سے روزگار اور جو ان کی رہائش کی سہولت ہے وہ چھیننے کے لیے انہوں نے ان کے گھروں کو مسمار کرنا شروع کر دیا. کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل کے جو امینڈمنٹ ہے 311, اس کے ذریعے سے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو گھروں کو مسمار کر رہے ہیں, ان کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں. تو اس وقت تک سینکڑوں لوگ جو ہیں ان کو نوکریوں سے نکالا جا چکا ہے, اور یہی ایک ایسا خوف ہے جس کی وجہ سے وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ اندر سے تو کڑ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ڈپریشن کا مرض 40-50% لوگوں میں, آدھا کشمیر جو ہے جموں کشمیر مقبوضہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کی جو لانسیٹ یورپ کا بڑا میگزین ہے وہ ہے, اور بھی جو ان کے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے. ڈاکٹروں کی دیگر تنظیم بھی یہ مان رہی ہیں, ان کر رہی ہیں جنہوں نے وہاں پہ سروے کیے ہوئے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ڈپریشن کا مرض ورلڈ میں سب سے زیادہ ہے, اور وہاں پہ ہاسپٹل کوئی ہیں نہیں, اگر ہیں بھی تو ٹریٹمنٹ کا پیسہ کوئی نہیں ہے, اور اگر پیسہ بھی ہو تو ڈاکٹر دیکھتا کوئی نہیں ہے, اور آنے جانے کی سہولت کوئی نہیں ہے. اور اس پر سونے پر سہاگا جس کو کہتے ہیں کہ اب انہوں نے تامل ناڈو سے مزید جو فورس ہے وہ وہاں پہ لگا دی ہے. تامل ناڈو میں جس فورس کو لگایا گیا تھا یہ وہ فورس ہے جس نے وحشیانہ انداز میں تامل ٹائیگرز کا جو ہے وہ قتل عام کیا وہاں پہ, انہی کو ٹیررسٹ ثابت کیا, کچھ لوگوں کو مارا, کیونکہ انڈیا کے جنگلوں میں کسی کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے. ویسٹرن میڈیا تو ویسے ہی وہاں نہیں تھا, جیسے ابھی بھی مقبوضہ جموں کشمیر میں کون سا میڈیا ہے. تو جو انڈین گورنمنٹ اپنا آئیڈیا سیل کر رہی ہوتی ہے وہی سیل ہو رہا ہوتا ہے. انڈین گورنمنٹ نے کہا جی تامل ٹائیگرز ہیں, انہوں نے کہا تامل ٹائیگرز ہیں. انڈین گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ جی تامل نے بلاسٹ کیا, تامل نے بلاسٹ کیا ہے. ورلڈ نے اس آئیڈیا کو اون کر لیا. انہوں نے کہا کہ جی ناگالینڈ کے لوگ ٹیررسٹ ہیں, دنیا نے مان لیا ناگالینڈ کے ٹیررسٹ ہیں. ابھی منی پور میں فساد پھیلا ہوا ہے, ہزارہا لوگ اپنے ریاست بدر ہو چکے ہیں, کیمپوں میں ٹھہرے ہوئے. تو جو انڈین میڈیا کہہ رہا ہے وہی ویسٹ بائی کر رہا ہے. تو اسی چیز کو اب چینج کرنا چاہیے. انہوں نے جب یہاں پہ کشمیر میں اتنے مقبوضہ جموں کشمیر میں اتنے لوگ اپنے مزید بھیجیں تو وہاں پہ مزید کارنیج ہوگا. میں پھر کہوں گا کہ یہ جو تامل ٹائیگرز کے نام پر جو جن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو فورس بنائی گئی تھی جس کی ٹریننگ ہی شوٹ ٹو کل تھا, وہ اب ویسے تو ساری انڈین آرمی کی مسلمانوں کے بارے میں شوٹ ٹو کل کی ٹریننگ ہے. یہ تو آپ اسٹیمپٹن سینٹر نے جو کتاب لکھی ہے اس کو آپ پڑھیں, جو اپنا انڈین آرمی کی ٹریننگ کے بارے میں. اس میں انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ ان کی ٹریننگ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ ان کا جو آرمی کے ٹریننگ کے کالجز ہیں اس میں وہ جا کے وہاں پہ لیکچر وغیرہ دیتے ہیں. تو جن کی ٹریننگ ہے شوٹ ٹو کل مسلمان کے بارے میں, تو وہ والی اس سے بھی بھیانک فورس جو ہے وہ وہاں پہ بھیج دی گئی ہے تامل ٹائیگرز کو, جو کل کرتی رہی ہے. وہاں پہ پہلے بلاسٹ کرتی ہے پھر کل کر دیتی ہے. یہی انڈیا کی اسٹریٹجی ہے نا کہ پہلے ایک بلاسٹ کرنا, پھر کلیم کرنا کہ یہ مسلمان نے کیا ہے اور اس کو بھی مار دینا, اور اس کے جواب میں 2-4 اور مسلمانوں کو مار دینا. تو یہ بہت گرم سچویشن ہے جس پر اسلامی ممالک کو کوئی کچھ سوچنا چاہیے, کچھ کرنا چاہیے. کیونکہ دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی ایک مطلب انڈین نیشنل کو کوئی گورنمنٹ ہاتھ لگاتی ہے تو انڈیا اس پہ شور کرتا ہے کہ وہ ان کا محافظ ہے. تو جہاں مقبوضہ جموں کشمیر میں 80 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو ہاتھ کیا جکڑا ہوا ہے انہوں نے, اور یہ دنیا کی سب سے بڑی غزہ جو ہے وہ سب سے بڑی اوپن جیل تھا, یہ سب سے بڑی کلوز جیل ہے.
اور یہاں تو پھر 80 لاکھ سے زائد لوگ ہیں، آبادی کا تو ہمیں صحیح پتہ ہی نہیں ہے، کسی فگرز میں 80 لاکھ ہے، کسی میں 1 کروڑ ہے، تو یہاں اب تک کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں 1.5 لاکھ کے تک تو فگر بتائی جاتی ہے، باقی تو کوئی کسی انڈیا نے کبھی بتایا ہی نہیں، اور گھس بیٹھیوں کے نام پر وہ ان کو شہید کر رہے ہیں۔ تو میری عالمی برادری سے یہ اپیل ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے، اور خاص طور پر اسلامی بلاک سے، کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں قدم صحیح طور پہ جمانے کے بعد انڈیا ان کی طرف بھی آئے گا، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ جی 2 ارب ملکوں میں جو ہے وہ انڈین جاسوس پکڑے گئے، اور تیسرے جو ملک ہے وہاں سے انڈین جاسوسوں نے موساد کی مدد کے ذریعے سے ایک بڑے لیڈر کی شہادت میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو اگر اسلامی بلاک اس بارے میں غور و فکر نہیں فرمائے گا تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ کل جس تیزی سے ہندوتوا پھیل رہا ہے، جیسے سیرا پھیل رہا ہوتا ہے نا، تو جہاں جہاں درخت کٹتا ہے سیرا اس کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، دوبارہ وہاں پہ درخت نہیں اگتا، تو اسی طریقے سے ہندوتوا جہاں جہاں پھیل رہا ہے وہاں وہ کسی اور مذہب کو یا تو جذب کر لے گا یا اس کو پھیلنے نہیں دے گا، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جی سب سے طاقتور مذہب جو ہے وہ ہندوستان میں کسی زمانے میں بدھ مت تھا، جین مت تھا، اب ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے وہاں پہ باقی، تو داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، پھر حاضر ہوں گے، خدا حافظ۔